السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ حضرات گرامی، میری گفتگو کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کیوں ہے؟ جہاد کس سے ہے؟ اور جہاد کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ ان 4 سوالوں کے جواب اگر آپ جان لیں گے تو جہاد کی سچی اور صحیح تصویر ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گی، اور ہر انصاف پسند انسان اس گفتگو کو سننے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ جہاد فساد نہیں ہے بلکہ اصلاح کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کا معنی کیا ہے؟ لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں، الجہاد هو استفراغ الوسع والطاقة من قول او فعل، اپنی پوری قوت اور توانائی اور پوٹینشل کو خرچ کر دینا، لگا دینا، یہ جہاد ہے۔ جب اس چیز کو، اس جہاد کو فی سبیل اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما الجہاد فحقیقته الاجتہاد فی حصول ما یحبہ اللہ من الایمان والعمل الصالح۔ جہاد کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محبوب چیزیں ایمان اور عمل صالح کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت اور توانائی جھونک دے۔ وَدَفْعِ مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، اسی طرح سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں، کفر، فسق و فجور اور گناہ کو ختم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، گویا کہ اپنی ذات کو لٹا کر کے، اپنی پوری قوت کو نچھاور کر کے، اپنی تمام صلاحیتوں کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی محبت پا لینا، یہی جہاد ہے۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ گویا کہ عذاب علیم سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ جہاد کا راستہ ہے۔ ہم جہاد کیوں کریں؟ جہاد کیوں کیا جائے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جہاد اس لیے کیا جائے تاکہ زمین پر فتنہ اور فساد باقی نہ رہے، زمین پر ظلم باقی نہ رہے،
ہر انسان آزاد ہو، ہر انسان کو انصاف ملے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے۔ تیسرا سوال، جہاد کس سے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے بعد معترضین اور معاندین کے سارے اعتراضات کے پرخچے اڑ جائیں گے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ جہاد کس سے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے جہاد اپنے نفس سے ہے، اپنی ذات سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1491 میں، افضل الجہاد من جاہد نفسہ فی ذات اللہ، سب سے افضل جہاد وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے اللہ کے لیے جہاد کرے، یعنی اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کے تابع بنانے کے لیے اپنے آپ سے جہاد کرے۔ اگر آپ اپنے آپ سے جہاد نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں بناتے، تو کوئی حق نہیں ہے کہ جہاد کفار کی بات کی جائے، کوئی حق نہیں ہے کہ جہاد بالسیف کی بات کی جائے۔ آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر لیں، اس کے بعد آپ کو جہاد الکفار کی بات کرنے کا حق ہے۔ دوسرا جہاد ہے مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے جو اہل فسق اور فجور ہیں، اہل فسق و فجور ہیں، اہل معاصی ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث نمبر 5 ہے، ما کان من نبی قبلی الا کان له من امتہ حواریون و اصحاب، مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے سب کے کچھ جانثار اور احباب ہوا کرتے تھے، یقتدون بامرہ، جو ان کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے، ویأخذون بسنتہ، اور ان کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ان کے بعد ایسے نااہل آتے ہیں کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ان سے زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو پہلا جہاد اپنی ذات سے، دوسرا جہاد اپنی قوم کے نافرمانوں اور فتینوں سے، تیسرا جہاد شیطان سے ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور چوتھا جہاد ہے میدان جنگ میں جا کر کے ان کافروں سے، یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، ان کافروں سے جو آپ کو ایمان پر اور عمل صالح پر باقی رہنے دینا نہیں چاہتے، ستاتے ہیں اور گھروں سے نکال دیتے ہیں یا اس کفر کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے۔ حضرات گرامی، یہی وہ جہاد ہے جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی بلند ترین چوٹی جہاد ہے۔ اور مجاہدین کی فضیلت اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا ان فی الجنۃ 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعدہ اللہ للمجاہدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ احادیث اور قرآن کی یہ تعلیمات کیا بتاتی ہیں کہ جہاد دنیا میں اصلاح کا اور زمین کو فساد سے پاک کرنے کا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔